نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس وقت کہ جس وقت تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں موجود ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حد قیود کو بیان کر دیا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہر بات کو واضح کھول کے بتا دیا، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ تو دوستو بھائیو، مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی محلے میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے جس میں باجماعت 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو سارے محلے والوں سے اس سنت مؤکدہ کا گناہ ٹل جائے گا۔ تو لہٰذا ایک آدمی 2 آدمی لازمی بیٹھنا چاہیے اپنی مسجد میں۔ اور اس کے بعد اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس بندے نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ رب العالمین اسے ایک حج اور ایک عمرے کا قبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان جب ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے رحمتوں کے انبار آ جاتے ہیں، اور سکینت، رحمت، ساری چیزیں اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بھائیو، اس اعتکاف کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، اور زندگی میں جتنی بار موقع مل سکے کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 20 دن اعتکاف کیا، لیکن اکثر اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا آخری عشرے کا، کیونکہ اس میں آخری عشرے کے اندر مقصد بھی یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قدر والی رات عطا کی ہے، یہ عطا کی ہے اس آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر۔ تو وہ طاق راتیں 21 سے 23، 25 اور 27، 29 ہے، تاکہ مسلمان بندہ محنت کرتا رہے، جستجو میں لگا رہے، اور اس کے نیکیوں کے انبار لگ جائیں تو اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر عشرے کے اندر تم یہ دعا کرتے رکھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ دوسری، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کی تسبیحوں کی تعداد سے جب اٹھیں بیٹھیں، جب بھی موقع ملے تو یہ پڑھیں۔ تو بہرحال یہ مختصر میں نے عرض کر دیا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے قریب یعنی خاص تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، بیویوں کے قریب نہیں جانے چاہیے۔ البتہ کوئی بیوی کھانا دینے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتی ہے، مسجد کے قریب آ جاتی ہے، مسجد کی کھڑکی پر آ جاتی ہے، دروازے پہ آ جاتی ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ازواج مطہرات مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے جیسے آج کل کپڑے لگاتے ہیں، تو کپڑے لگانا کہاں سے آباد ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگ جیسے مسجد میں بیٹھتے تھے تو ان سے تھوڑا سا اپنی یعنی کہ مشابہت جو ہوتی ہے نا، شکل و صورت بیٹھنے کی، وہ علیحدہ کر دیتے۔ تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑی جو بولتے ہیں یا صف بولتے ہیں، اس کو کھڑا کر دیتے، پردہ سا بن جاتا، تاکہ مزید یکسوئی اللہ رب العالمین کے دربار میں حاصل ہو، اور میں اللہ کے سے باتیں کر سکوں، اور ریاض و نیاز کی باتیں میری اللہ کے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہمارے لیے سنت بنا اور باعث رحمت بنا، تو بہرحال یہ بھی اگر کوئی پردہ لگاتا ہے، لیکن یاد رکھیے پردہ اس نیت سے نہیں لگانا کہ آئیں گے دوست یار احباب اس سے علیحدہ کمرے غرفے میں بیٹھ کے اپنا پردے میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، نہ ایسا نہیں۔ اس لیے تو ہمارے علماء کرام بعض جگہوں میں، بعض علاقوں میں مسجدوں کو پردوں کو ختم کرا دیا۔ کیوں؟ بالخصوص جو نوجوان حضرات بیٹھتے ہیں نا، تو اس طریقے سے ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ آیا دوست یار ساتھی آتے ہیں، ادھر لیٹے رہتے ہیں، تو مسجد کو ایک بیٹھک کی حیثیت سے بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے بتایا کہ کوئی پردے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہر بندہ واضح بیٹھے۔ یہ تو ہو گیا مختصر اعتکاف کے متعلق۔ تو اب اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ 20 روزے کی شام سے پہلے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور یہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا اس وقت تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا، اس کا اعتکاف۔ اگر آگے مسئلہ اہم سنیے
کہ جو بندہ بیٹھتا ہے اعتکاف بھول کے یا جان بوجھ کر 1 منٹ اور 1 لحظے کے لیے مسجد سے دونوں پیر باہر چلے جائیں گے تو اس کا اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا، ویسے نفلی اعتکاف ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جس وقت ٹوٹا ہے جس دن کا، تو بعد میں روزے کی طرح روزہ رکھ کے مسجد میں بیٹھے گا، یعنی کہ روزہ رکھ کے آئے گا گھر سے، صبح سحری سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے گا، پھر مسجد کو علی طول یعنی مغرب کی نماز تک وہاں تک اعتکاف بیٹھا رہے گا۔ اس طریقے سے اس کی اعتکاف کی قضا ہوگی۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کر فضول باتیں گپے شپیں کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ مستحب ہے اعتکاف والے کے لیے کہ قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تسبیحات، مقصد نیکی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ہاں البتہ بعض زیادہ جو ہوتے ہیں نا صوفی، وہ کہتے ہیں جو کچھ تھوڑا سا سو گیا، لیٹ پڑا، کیوں تو سو رہا ہے، یا رات کو تو سو رہا ہے، کسی کو جبر نہ ہی کرنا چاہیے، بارہ اس کو نہیں جگانا چاہیے، اپنی خوشی سے جاگے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا بھی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سارے دنیا کے معاملات چھوڑ کے اللہ کے دربار پر آ گیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کر دی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کا معاملہ قبول فرمائیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے مسلمانوں کے اعتکافوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ مختصر تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ایک یاد آ گیا کہ جو ضرورت انسان کی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے، مقصد پیشاب، پاخانہ، وضو کے لیے، اور اسی کے طریقے سے غسل واجبی ہو گیا اس کے لیے، میں کہ شرعی تقاضے کے اوپر علماء جس کو شریعت کہتی ہے کہ انسانی ضرورت ہے، تو اس کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کھانے کا انتظام مسجد میں نہیں ہے، محلے میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا، ایک بیٹھ گیا، وہ اکیلا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اب وہ اس کی بیوی کھانا نہیں پہنچا سکتی، تو وہ اپنا کھانا مقصد ہے اپنا اصول کا کھانا کھانا جا سکتا ہے گھر کے اندر، تو اس میں شرعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اور علماء نے کئی مسائل لکھے، یعنی جہاں چھوٹی مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کو نیت کر کے بیٹھے کہ میں فلاں مسجد میں جمعے کے لیے جاؤں گا تو شرعی طور پہ جا سکتا ہے۔ یا ابتداء کے اندر علماء فرماتے ہیں کوئی جنازہ آئے گا، یہ نیت کر کے بیٹھا ہے کوئی فوتگی ہو گئی تو میں جنازے کے لیے جاؤں گا، تو اس کے لیے جنازے کے اندر بھی جانا درست ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی اعتکاف کے متعلق، تو بہرحال میں نے کر دی ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے کومنٹ میں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔